أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير او کصیب، او کا مطلب ہے یا بارش کی طرح، صیب کہتے ہیں بارش، کصیب بارش کی طرح، من السماء آسمان سے، السماء کا مطلب ہے آسمان اور اس کی جمع آتی ہے السماوات، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، یہ جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے ظلمت، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی، یجعلون وہ کرتے ہیں ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، اذن کان کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے آذان، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالی محیط گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو، یکاد البرق قریب ہے، البرق کہتے ہیں بجلی، قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو، کلما جب کبھی، اضاء لہم روشن کرتی ہے ان کے لیے، جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے یا وہ بجلی روشن کرتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ وہ چلتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو لے جاتا ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی نگاہوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 19 اور 20 کا لفظی ترجمہ آپ نے سنا۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک مثال بیان کی ہے اور مثال بارش کے ساتھ بیان کی ہے۔ کل ہم نے جو مثال پڑھی تھی وہاں پر آگ کی مثال تھی اور آج یہاں پر بارش کی مثال بیان کی ہے۔ فرمایا کہ بارش کی مانند جو آسمان سے اترتی ہے، جس میں اندھیرے ہیں، جس میں گرج ہے اور بجلی ہے، تو جب وہ یہ صورتحال دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں کہ کڑک اس کی آواز سے ڈرتے ہوئے، موت سے ڈرتے ہوئے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، جو آسمان سے بجلی گری ہے ان کی نگاہوں کو ہی اچک لے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب کبھی بجلی کے چمک کی وجہ سے کچھ روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ہے، اب بادل چھائے ہوئے ہیں، بڑی سخت بارش ہے، اس میں اندھیرا ہے اور بجلی بھی چمک رہی ہے، کڑک بھی ہے، اور جب وہ اندھیرا چھا جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کانوں کو اور ان کی نگاہوں کو لے جاتا، جیسے ہم نے پچھلی مثال میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو اور ان کی نگاہوں کو، ان سے وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتے تھے کیونکہ وہ پکے منافق تھے، انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ ہم نے اسلام کو قبول ہی نہیں کرنا،
صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کے سامنے کہتے ہم مسلمان ہیں، دل میں کفر چھپایا ہوا تھا. تو اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ سم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ واپس نہیں پلٹنے والے، یہ دین کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. تو چاہتا تو ان کے ساتھ بھی یہی حالت ہو جاتی کہ ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر بھی مہر لگ جاتی اور ہدایت ان کو ملتی ہی نہ. تو یہ تذبذب کا شکار تھے. تو جتنا یہ انہوں نے شروع میں اسلام کو قبول کر لیا، تو جتنا ان نے اسلام کو قبول کیا اتنی روشنی ان کو نصیب ہوئی. لیکن جب مصیبتیں آتی، پریشانیاں آتی، تو یہ پریشان ہو جاتے اور تذبذب اور شک کا شکار ہو جاتے اور وہاں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، آگے عمل نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے اتنی ان کو مہلت دی تھی کہ اگر تم نے اسلام کو قبول کر لیا تو اب اسلام پر ثابت قدمی اختیار کرو. لیکن انہوں نے ثابت قدمی اختیار نہیں کی، بلکہ یہ شک اور تذبذب اور ضعف ایمان کا شکار رہے، ان کے دل میں نفاق تھا. تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ منافقین جن نے شروع میں اسلام کو قبول کر لیا، فرمایا ان کی مثال بارش کی مانند ہے. بارش سے مراد اسلام ہے. بارش آسمان سے اترتی ہے اور ہمارا دین اسلام آسمان سے اترا ہے. جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے قرآن مجید کی صورت میں اور وحی کی صورت میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جبریل علیہ السلام کے ذریعے پہنچی. تو یہ اسلام کی دولت ان کو ملی. اور جب بارش اترتی ہے اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، اس میں بجلی بھی ہوتی ہے اور اس میں گرج بھی ہوتی ہے. اسی طرح دین اسلام میں نعمتیں بھی ہیں، انعامات بھی ہیں، خوشخبریاں بھی ہیں، اور اس میں مصیبتیں اور آزمائشیں بھی ہیں، اور مشکل اعمال بھی ہیں کہ جن کو بجا لانے کے لیے اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے. اور پھر ایک مشکل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ جس میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑ جاتا ہے. تو دین اسلام میں یہ سب چیزیں ہیں. تو منافقین کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جب انہیں کوئی خوشخبری ملتی اسلام کی اچھے اعمال اور آسان اعمال تو وہ بڑے خوش ہوتے. مال غنیمت مل رہا ہے، بڑے خوش ہو رہے ہیں. مسلمانوں کو فتوحات مل رہی ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم ساتھ ہیں. لیکن جب مصیبتیں اور پریشانیاں آتی تو جیسے بجلی کی چمک اور کڑک کی وجہ سے وہ انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے تھے، اور بجلی کی چمک میں جب روشنی اور فتوحات ملتی تھوڑا سا چلنے کی کوشش کرتے، اور جب جہاد کے احکامات آتے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے. تو مصیبتوں کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو یہ اللہ تعالی نے ان کی مثال بیان کی ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب کڑک یعنی جہاد جیسے احکامات آتے ہیں تو انہیں اب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری تو موت ہے. تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیتے ہیں، موت سے ڈر جاتے ہیں. یہ ان کی حالت ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کی نگاہوں کو ہی اچک لیتا، اور پھر ان کے کان بھی ایسے ہوتے کہ یہ ہدایت کو سننے کے باوجود قبول نہ کر سکتے. لیکن انہیں چونکہ اسلام کو قبول کیا تھا تو جتنا یہ اسلام میں داخل ہوئے اللہ تعالی نے ان کو مہلت دی کہ تم اس کے مطابق عمل کرو. لیکن کمزور ایمان کی وجہ سے اور نفاق کی وجہ سے ان لوگوں میں شک و شبہات پائے جاتے تھے. تو اس لیے آسانی والے احکامات کو ماننا ان کے لیے آسان ہوتا تھا، اور جو ہی مشکلات آتی تھی تو یہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے تھے. تو دین اسلام میں انجام جو ہے وہ اچھا ہے، والعاقبۃ للمتقین. لیکن شروع میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، مصیبتیں بھی ہوتی ہیں. جب آپ دین کی دعوت دیتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، آپ کو لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، آپ کو طرح طرح کے طعنے برداشت کرنا پڑتے ہیں. دین پر عمل کرتے ہوئے آپ پر کبھی مالی مشکلات آ سکتی ہیں، کبھی اور پریشانیاں آ سکتی ہیں، اور پھر دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی ترویج، نشر و اشاعت کے لیے آپ کو مال بھی خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، اور پھر لوگ آپ کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں، جانی دشمن بھی بن جاتے ہیں. تو ان تمام مصیبتوں اور مصائب کو برداشت کرنا یہ مومن کی شان ہے، اور وہی حقیقی مومن ہے کہ جو ان کو برداشت کر لیتا ہے. لیکن منافقین کا کیا ہوتا تھا کہ جب اچھائی ہو تو اس کو قبول کر لیتے تھے،
جب مشکلات آتی تھی تو ان کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی مثال یہ بارش سے دی کہ جس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، جس میں گرج بھی ہے، جس میں بجلی بھی ہے، تو ان تمام مصائب کو برداشت کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ اور جو مصیبتوں میں گھبرا جائے، مصائب میں چھوڑ دے دین پر عمل کرنا، دین اسلام کو بھول جائے اور صرف دین اسلام میں سے جو اپنی منمانی کی چیزیں ہیں ان کو لیتا رہے، جو اپنی خواہشات کے مطابق ہیں ان کو لیتا رہے، تو اس مومن کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا ایمان کس قدر مضبوط ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔